السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کے ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم سورۃ الاعراف کے 11ویں رکوع کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد اس رکوع میں چند آیات کو تجوید القرآن کے ساتھ سکھانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين
قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم
فَكَيْفَ أَسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ ناظرین کرام، آئیے اب ہم اس رکوع میں چند آیات کی ہم تجوید القرآن سیکھتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم وَإِلَىٰ مَدْيَنَ میں کیا خیال رکھنا ہے، واو کو ہم نے ہونٹوں کی گولائی سے پڑھنا ہے، اور اسی طرح سے جو یہ کھڑا زبر ہے اس کو ہم نے کھینچنا ہے ایک الف کی مقدار کے برابر۔ دال ساکن ہے، حروف قلقلہ کا لفظ ہے، اس کو ہم نے قلقلہ پڑھنا ہے مد کر کے۔ اور اسی طرح سے خا حروف مستعلیہ میں ہے، خا لفظ پر ہوتا ہے، اور اسی طرح سے میم ساکن کو ہم نے اظہار کر کے پڑھنا ہے۔ عین کا خیال رکھنا ہے کہ حمزہ کی آواز نہ نکلے بلکہ عین کی آواز نکلے، شعیباً نہ کہ شعیباً، شعیباً کی آواز حمزہ کی آواز نکلے گی جو کہ غلطی ہوگی، درست نہیں ہوگا، تو عین کو پڑھنا ہے ہم نے۔ اور یا لین کا قاعدہ ہے، یا کو ہم نے نرمی سے پڑھنا ہے اور لمبی آواز کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح سے ہم نے یہاں پر وقف کرنا ہے، اور جو دو زبر ہے یہاں پر ایک زبر ختم ہوگا اور یہاں پر کھڑی زبر یہاں پر جو ہے اس کی آواز نکلے گی شعیبہ، ایک الف کی مقدار کے برابر الف مدہ کی آواز آئے گی۔ قول میں قوف کو پر کرنا ہے، اور اسی طرح سے یا قوم میں کھڑی زبر کو ہم نے کھینچنا ہے، قوف کو پھر پر کرنا ہے ہم نے، یہ حروف مستعلیہ میں ہے۔ واو کو پھر ہم نے گول پڑھنا ہے ہونٹوں کی گولائی کے ساتھ، اور اسی طرح سے واو لین کا بھی قاعدہ یہاں پر آ رہا ہے۔ اسی طرح سے پھر میم جو مکسور ہے اس کو عین ساکن کے ساتھ ملائیں گے، یا قوم اعبدوا، تو عین کا خیال رکھنا ہے کہ حمزہ کی آواز نہ نکلے اور جھٹکا نہ لگے، جیسے یا قوم اعبدوا پڑھتے ہیں کئی حضرات تو وہ غلط ہے، یا قوم اعبدوا تو کتنا فرق ہے دیکھیں، حمزہ کی آواز بھی نکل سکتی ہے جو کہ درست نہیں ہے۔ اعبدوا، تو یہاں پر جو یہ دال مضموم ہے یہ لام مشدد کے ساتھ مل جائے گا، اور جو بیچ والے حروف ہیں ان پر کوئی حرکت نہیں، یہ نہیں پڑھے جائیں گے۔ اللہ میں پھر لام مشدد ہے جو ہے یہ پر پڑھا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے ضمہ آیا ہے، اور لام مشدد سے پہلے اگر ضمہ اور فتح آئے یعنی زبر اور پیش آئے تو لام مشدد پر پڑھا جاتا ہے، اگر کسرہ آئے تو لام مشدد باریک پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے پھر الف مدہ کا قاعدہ ہے، الف سے پہلے فتح آیا ہے تو الف مدہ ما ایک الف کی مقدار کے برابر ہم اس کی آواز کو لمبا کریں گے۔ لکم من، میم ساکن کے بعد ایک اور میم آیا ہے تو ادغام میم ساکن کا ہوگا، یہاں پر یہ میم کی آواز اس میں ملے گی، اور لکم من اور گنہ کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گا، 1 یا 2 سیکنڈ تک ہم اپنی آواز کو روکے رکھیں گے، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے لکم من۔ پھر نون ساکن جو ہے یہاں پر اس کا اظہار ہوگا کیونکہ اس کے بعد حمزہ آیا ہے، الف کے نیچے کسرہ ہے تو یہ حمزہ ہے، تو یہ یہاں پر نون ساکن کا اظہار ہوگا۔ اور اسی طرح سے پھر کھڑی زبر کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے آواز کو لمبی کر کے۔ اسی طرح سے پھر تنوین کے بعد غین، تو تنوین کے بعد حروف حلقی میں غین آیا ہے تو یہ یہاں پر یہ حروف حلقی کا ایک لفظ آیا تو یہاں پر اظہار ہوگا، یہ تنوین کی آواز جو ہے نہیں پڑھی جائے گی، تنوین کی آواز پڑھی جائے گی لیکن نون کی آواز باقی نہیں رہے گی۔ الہن غیرہ، کوئی گنہ نہیں ہوگا بلکہ یہاں پر اظہار ہوگا۔ پھر اسی طرح سے یا مد کا قاعدہ ہے، یا ساکن سے پہلے فتح آیا تو غیرہ میں کیا ہوگا، یا کو نرمی سے پڑھیں گے ہم، اور را کو ہم نے پر کرنا ہے کیونکہ مضموم ہے یعنی ضمہ ہے، پیش ہے اس کے اوپر، اور ہا ساکن پر ہم وقف کریں گے، اور یہ جو الٹی پیش ہے یہ ہا ساکن ہو جائے گی اور یہاں پر ہم وقف کریں گے۔ تو اسی طرح سے پھر آگے پھر اور بھی قواعد اسی حساب سے ہمیں باقی آیات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کو بہتر سے بہتر کر سکیں اور قرآن کے تلفظ کو ہم ٹھیک کر کے اور اس کی تلاوت اسی حساب سے کر سکیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور
رکوع لے کر ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔